بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم غزل کے معروف اور عظیم شاعر جناب مرزا اسداللہ خان غالب کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 یعنی 27 دسمبر 1797 ہے، اور ان کی وفات 15 فروری 1869 یعنی 15 فروری 1869 کی ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتداء میں اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ شاہی دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب پائے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے جو مغلی عہد میں ماوراء النہر سے ہندوستان آئے۔ ماوراء النہر مطلب سینٹرل ایشیا سے، اور اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ شاہی فوج میں رسالدار تھے۔ نوابان لوہارو سے مرزا غالب کا سسرالی رشتہ تھا۔ اپنی خاندانی وجاہت پر انہیں ناز تھا۔ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، یعنی ان کو اپنا جنگجو ہونے پر فخر تھا اور شاعری کو باعث عزت نہیں سمجھتے تھے۔ بقول غالب کے گو کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ اصل بات یہی ہے کہ ان کو جو شہرت ہے وہ زیادہ شاعری میں ہی ملی ہے۔ اپنی شعر گوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی، لیکن پھر سادہ طرز اپنایا۔ یعنی جب انہوں نے شاعری شروع کی تو پہلے دور میں جو وہ تراقیب وغیرہ استعمال کرتے تھے وہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں، مفرس و معرب الفاظ کا استعمال بہت زیادہ تھا، لیکن پھر کسی کے کہنے پر یا خود ہی انہوں نے اپنے انداز کو بدل لیا اور سادہ طرز اپنایا۔ خیال کی لطافت، بلندی یعنی امیجنیشن کمال تھی ان کے یہاں۔ روزمرہ اور محاورات کا لطف، روزمرہ یعنی روزانہ کی عام بات چیت، اور محاورات یعنی وہ الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں اس کا بھی لطف دونوں طرح سے، یعنی روزمرہ اور محاورہ کا، وہ اپنی ہی طرح کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو مطلب اردو کا عظیم شاعر کہا جاتا ہے۔ طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد اور دلکش بنا دیا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں، یعنی کہ میں مرزا غالب کی اگر بات کر رہا ہوں، ایسی کمال کی تراکیب استعمال کی ہیں کہ بعد کے بہت بڑے بڑے شعراء نے جو ہے وہ اپنی کتابوں کے نام جو ہیں وہ دیوان غالب سے لیے ہیں۔ اچھا جی، زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، یعنی ان کی خوش مزاجی جو ہے نا وہ کمال کی تھی۔ ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے۔ محاکات کیا ہے؟ یعنی کسی شے یا بات کی لفظی تصویر کشی کر دینا۔ وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا، اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کو بڑا دخل ہے۔ اردو کا یہ عظیم شاعر دلی میں انتقال کر گیا۔ ان کی تصانیف میں دیوان غالب، اردو معلی، عود ہندی، لطائف غیبی، کلیات غالب فارسی میں، قاط برہان، دستمبو وغیرہ ہیں۔